اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ہم پچھلے لیکچرز میں سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ خیال، عالم ارواح کی 3 قسم کی مخلوق ہے: روح، عشق اور خیال۔ ہم نے پہلے عشق اور محبت کو سمجھا تھا، پھر خیال کو سمجھا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو روح جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں سے پیدا کیا: جسم، قلب اور روح۔ اب ان تینوں کا کسی نہ کسی سے تعلق ہے۔ اب حدیث جبرائیل سے ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ حدیث جبرائیل میں پتہ چلا کہ مکمل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ مکمل دین ہے۔ تو اسلام کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، اور احسان کا تعلق جو ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے، اور احسان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ تو اسلام جسم ہو گیا، ایمان قلب ہو گیا، دل ہو گیا، اور احسان روح ہو گیا۔ اب احسان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اس کا مطلب تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر۔ اب عبادت کے معنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کے معنی ہے پہچاننا۔ تو اللہ کو اس طرح پہچان کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی دیکھ کے یعنی دیکھنا کس کا کام ہے؟ احسان کا ڈیفینیشن بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھنا مطلب احسان کا کام ہے دیکھنا یا دکھنا، یعنی مشاہدہ یا مراقبہ۔ مشاہدہ یعنی اللہ کو دیکھنا۔ اب عبادت مطلب پہچاننا ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا، مشاہدہ۔ وہ دیکھنے کا کام ہم اللہ کو نہ آنکھوں کی نظر سے دیکھ سکتے، قلب کی نظر سے دیکھ سکتے، پاک قلب رہا تو دیکھ سکتے، اور روح کا کام ہے دیکھنا۔ روح سے ہم اللہ کا مشاہدہ کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نماز رکھے، الصلاۃ المعراج المومنین، نماز کیا فرمان؟ مومن کی نماز معراج ہے، معراج فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے۔ ہم خالی نماز اللہ اکبر، اسٹینڈ ایٹ ایز، لیفٹ رائٹ، وہ جو کمانڈس رہتے ہیں ہم ویسا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر بولے تو رکوع میں جانا، پھر سمیع اللہ لمن بولے تو اٹھنا، پھر رکوع میں جانا، پھر اٹھنا، پھر سلام پھیرنا، خالی ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے روح رکھا ہے۔ اب جسم میں اگر ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اگر روح نکل جائے تو یہ جسم کیا ہو گیا؟ سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ یعنی روح اصل ہے جسم کی، اصل نکل جائے گی تو وہ چیز فنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی اصل رکھی ہے۔ نماز کی اصل کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، وہ نماز کی اصل ہے، وہ نماز کی روح ہے۔ ہم ملاقات نہیں کریں تو وہ مردہ نماز پڑھے، ہم وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز میں جان نہیں ہے، مردہ نماز ہے، وہ اس میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے اس میں۔
اب اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں بھی روح رکھے، کلمہ طیبہ کی روح اللہ تعالیٰ نے رکھے، مگر ہم کو بھی وہ روح دکھ رہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کا، جو حق ادا کرنا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا روح رکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی روح کیا ہے؟ لا سے مخلوق کا انکار کرنا ہے پہلے، اس کے بعد الا اللہ سے اقرار کرنا ہے، یہ اصل روح ہے۔ ہم خالی پڑھ لے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تو جان لا الہ الا اللہ کیا ہے، جان مطلب تو جان اس کی روح کیا ہے، کلمہ طیبہ کی روح جان۔ اگر وہ نہیں جانا تو پھر بیکار ہے، خالی پڑھ لینا ہے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پڑھ کے اس کا حاصل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب ہم MBBS ہے، انجینئرنگ ہے، جو بھی ہے، اس کا پڑھ کے یاد کر کے ایگزام لکھیں گے تو ہمیں کو سرٹیفکیٹ ملے گا، خالی پڑھ لیے تو ہمیں کو کیا ملے گا؟ ہاتھ کو کچھ نہیں آئے گا نا۔ پڑھ کے وہ اس کا جان کے ایگزام لکھے تو کیا آئے گا؟ سرٹیفکیٹ آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی نظام انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے تاکہ ہم کو آسانی سے دین سمجھ میں آئے۔ تو ہم کو بھی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حق کیسا ادا کرنا، جاننا لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، تو ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اب جو ہے روح کا کام کیا ہے؟ دیکھنا یا دکھنا، مشاہدہ یا مراقبہ۔ اب جو ہے روح کو لے کر بہت سارے جو ہے غلط فہمیاں ہیں، لوگ روح کی بھی پوجا کرتے ہیں، روح کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اب وہ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے ویسے ٹائپ کے لوگوں کون ہیں؟ منگولز، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روح کی پوجا کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو فلمی باتیں بہت ہیں ہمارے قوم، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں، کیا کہ یہ ایٹماسفیئر کریٹ کر کے وہ بد روحوں کو دعوت دیتے، یہ کرتے، وہ سب بیکار باتیں ہیں۔ حدیث میں، روایتوں سے حدیث میں ہم سمجھیں گے تو ہمیں کو سمجھ میں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ روح، اب نیکوکار کی روح جو ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی روح جو ہے، پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی روح کو 7ویں آسمان پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ 7ویں آسمان سے جنت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اور روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں جو سبز رنگ کے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے نیکوکاروں کی روح ان کے پیٹوں میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ جنت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ پرندوں کے پیٹوں میں رہ کے۔ اور آگے روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑے نیکوکاروں کی روح خبروں کے پاس ہی ہوتی ہے، ان کے وہ وہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں رکھتے ہیں۔ اب ہم بول رہے ہیں وہ روح ہمارے کو آ کے ستاری، یہ آ کے ستاری، وہ سب بیکار باتیں ہیں، وہ سب باتوں میں ہمارے کو جانے کا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق ہمارے کو نقصان یا فائدہ نہیں کر سکتی، اللہ ہی ہمارا نقصان سے بچا سکتا ہے، اللہ ہی ہمارے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ فائدہ نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی روح ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، نہ کوئی روح ہمارا فائدہ کر سکتی۔ اور آتا ہے روایتوں میں کہ بد روحوں کا بارے میں، بد روحوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، فرشتے ان لوگوں کو ساتوں زمین کے نیچے ان لوگوں کو قید کر دیتے، مقید ہو جاتے ان لوگ جو بد روحاں ہوتے۔ ہم بولتے ہیں کہ بد روحاں ہم جو ہے ہمارے کو روح جو یہاں ستاتے ہمارے کو، وہ مسان گھٹیوں کن، قبرستانوں کن، وہ سب بیکار باتیں ہیں۔ بد روحاں ساتوں زمین کے اندر فرشتے ان لوگوں کو قید کر کے رکھے ہوئے، ہمارے کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمارے کو صرف ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، ہماری روح پاک ہونا چاہیے۔ اب ہماری روح پاک کیسا ہوگی؟ ہمارا قلب پاک کیسا ہوگا؟ ہمارا جسم پاک کیسا ہوگا؟ اب دیکھیں آپ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کون ہیں؟ آپ پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مقام وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام، سارے فرشتوں میں جو مقام ہے، اولیاء اللہ میں آپ کا وہ مقام ہے۔ آپ کیا فرمائیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 10 سال اپنی زبان کا علاج کیا، 10 سال اپنی قلب کا علاج کیا،
10 سال اپنے نفس کا علاج کیا. اتنے بڑے بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، اتنے پائے کے بزرگ ہیں، آپ 30 سال لگا دیا پاکی میں. کئی کی پاکی؟ 10 سال زبان کی پاکی میں، علاج میں، اور 10 سال قلب کی علاج میں، قلب کی پاکی میں، اور 10 سال اپنے نفس کی پاکی میں. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل جو ہوئی قلب کی پاکی میں، وہ 10 سال قلب کی جو پاکی کیا میں نے، وہ 10 سال میں مجھے بڑی مشکل لگی، کیونکہ قلب پاک بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے، بڑے سالوں سال لگانا پڑتا ہے وہ قلب کی پاکی میں. قلب کی پاکی کیسا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ. ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ہی طریقہ ہے. لا سے ہم مخلوق کی الوہیت پن کو ہٹا دیں گے، نظر سے نکال دیں گے. اس کے بعد کیا رہے گا؟ الا اللہ، کیونکہ کائنات میں صرف 2 ہی ذات ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے. تو مخلوق کو نکال دیے تو بچ سکتے گا خالق. الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اسی سے ہماری زبان پاک ہوگی، اسی سے ہمارا قلب پاک ہوگا، اسی سے ہمارا نفس پاک ہوگا. اب جو ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جو ہے شدید بخار آ گیا تھا، اور کافی دن تک وہ بخار چلتے رہا. لوگ آتے تھے، ملتے تھے، پھر آپ سے پوچھا گیا کیوں اتنا ٹائم سے بخار چل رہا ہے؟ تو پتہ نہیں، بخار ہے، آتے رہتا، ایسا بولتے تھے. پھر ایک اولیاء اللہ ہے، آپ کا نام تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. آپ جو ہے حضرت علی کے خلیفہ ہیں. آپ تشریف لے کے آتے ہیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں، اور پردے میں بات ہو رہی ہے. آپ پوچھ رہے کہ کیا ہوا رابعہ، آپ اتنے وقت سے بخار میں کیوں ہیں؟ اتنے وقت سے آپ اتنے بیمار کیوں ہیں؟ تو بخار ہے، اب آتے رہتا نا، اب آ گیا ہوگا. نہیں، یہ تو آپ جواب لوگوں کے لیے کہہ رہی ہو. اصل چیز کیا ہے وہ مجھے بتائیے. اب آپ حضرت علی کے خلیفہ ہیں، کون؟ امام حسن بصری. آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. وہ قرآن کی تلاوت میں جنت کی ایک آیت میں جنت کا بارے میں آیا. تو وہ پڑھنے کے بعد میں تلاوت کرنا روک کے میں خوشی سے سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگی، جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اور جنت میں کتنے نہریں ہوں گے، جنت میں کیسے باغات ہوں گے، کیسے چیزیں ہوں گے جنت میں، جو وہ سوچ کے میں خوش ہو رہی تھی. وہ سوچ کے میرے کو دل میں خوشی ہو رہی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسا میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی تھی، مجھے غیب سے ایک آواز آئی، اے رابعہ، آپ جو ہے محبت کا دعویٰ ہم سے کرتے ہو اور جنت کے شوق میں لگے ہوئے ہو. وہ جو آواز تھی، وہ آواز کے خوف سے میرے کو بخار آ گیا، اور وہ بخار میرے کو جا ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ آواز کا خوف اتنا ہو گیا میرے کو. کیا فرمائے؟ تو ہم کو جو ہے نہ ہمارے کو جنت کی شوق ہونا، نہ ہمارے کو کوئی دنیا کا شوق ہونا. یہ چیزیں یہ جو ایمان والوں کے واقعے ہم جو پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو واقعے، آپ کی جو زندگی کے واقعے سن کے وہ چیز ہمارے دلوں میں اتر جانا، وہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا. خالی ہم سن کے اٹھنے جانا، اس سے ہمارے کو سن کے یاد رہنا کہ اللہ کیسا جو ہے، کیا مقصد ہے اللہ کا مقصد بندے کو اللہ میرے قریب لانا ہے، اور بندے کو کچھ نہیں دکھنا، نہ جنت کا شوق رہنا، نہ کوئی نعمت کا شوق رہنا، نہ کسی چیز کا شوق رہنا. بندے اور میرے میں کوئی چیز نہ آنا. اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا پہچاننا ہے، کلمہ طیبہ ایسا پڑھنا ہے. ہمارے کو جنت بھی نہیں چاہیے، مولا تیری محبت چاہیے، بس تیرا قرب اور تیری رحمت چاہیے، بس ختم، اور کچھ نہیں چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چاہیے، بس. نہ ہمارے کو جنت کا شوق ہونا چاہیے، نہ کوئی اور نعمت کا شوق ہونا چاہیے. کیا فرمائے؟ کیسی آواز آئی آپ کو؟ غیب سے آواز آئی. وہ اے رابعہ، آپ محبت کا دعویٰ تو ہم سے کرتے ہو، اور
جنت کے شوق میں خوش ہو رہے ہو، جنت کا شوق میں لگے ہوئے، جنت کے شوق میں خوش ہو رہے، مگر آپ محبت کا دعویٰ تو ہم سے کرتے. آپ جیسا وہ آواز سنے خوف سے آپ کو بخار آ گیا. وہ ایسی دردناک آواز تھی، ایسی خوفناک آواز تھی، ان کو بخار ہی آ گیا وہ آواز سن کے. اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اس بندے سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں جس کے قلب پہ نظر میں ڈالوں تو اس کے قلب میں دنیا اور آخرت کی محبت نہ رہنا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ وحی میں کہ میں اس بندے کے، اگر ایسا میں وہ قلب کو پاؤں کہ اس کے قلب میں دنیا اور آخرت کی محبت نہ ہو، تو میں اس شخص کے قلب میں اپنی محبت بھر دیتا ہوں اور اس کو میں اپنی رحمت میں لے لیتا ہوں، اس کو میں اپنے امان میں لے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قلب میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن میں وہ ذکر جب کرنے کے وقت 70 ٹائمز نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں اپنے قلب کے اوپر. اب ہم جو ذکر کر رہے ہیں، یا ہم ذکر کے وقت ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. اب ہمارے کو ذکر ملا، لا الہ الا اللہ کا فجر کے بعد 100 مرتبہ کا ذکر ملا، اور دن میں جو ہے 500 مرتبہ کا درود شریف کا ذکر ملا، اور 250 مرتبہ استغفار کا ذکر ملا. اب یہ ذکر میں ہم اللہ سے متوجہ ہو کر ہم ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 بار ہمارے اوپر نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، اور اس میں دنیا نہ ہونا اور آخرت بھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں اپنی محبت کو بھر دیتے ہیں اور ہم کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، ہم کو اپنے امان میں لے لیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اگر یہ سوچ کے ذکر کر رہا ہے کہ میرا دنیاوی کام بن جائے، میرا یہ جو ہے یہ کام پھنسا ہوا ہے یہ بن جائے، اگر وہ سوچ کے وہ ذکر کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ذکر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں جو ہر آن اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہے. سبوحن قدوسن، وہ لوگ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، کئی فرشتے رکوع میں لگے ہوئے ہیں، کئی فرشتے سجدے میں لگے ہوئے ہیں، ہر آن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہماری ذکر کی پھر اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم کوئی دنیا کے مقصد سے وہ ذکر کر رہے ہیں، ہم کو اللہ کو پہچان کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تب جا کے ہم اشرف المخلوقات کہلائیں گے. وہ پروف ہوگا، اللہ کا انڈورسمنٹ ہوگا کہ یہ ہے اشرف المخلوقات جو میرے منشا کو پورا کر رہے ہیں. میرے کو پہچاننے کے لیے میں اس کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ پہچان کر میری عبادت کر رہا. فرشتوں کو پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، خالی اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے. بس اللہ کا حکم آیا ان لوگ ذکر میں لگے ہوئے رہے. اللہ کا حکم آیا رکوع میں رہو، وہ لوگ رکوع میں رہتے. اللہ کا حکم آیا سجدے میں رہو، وہ لوگ سجدے میں رہتے. مگر انسان کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم دے کر پیدا کرے، وہ قلب سلیم کی مدد سے ہم اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں. اب جو ہے اب روح اور قلب کیسا پاک ہونا بولے تو اب کیسا، اب اس کی ایک مثال رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے اب ہم کار میں بیٹھتے کہ ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں، سینٹر مرر دیکھتے اور لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کے مررز دیکھتے کہ کلیئر ہے کیا، اور پیچھے بیک مرر دیکھتے کہ وہ کلیئر ہے کیا. ٹیسٹ کے ٹائم پہ بھی یہی دیکھتے. اگر کوئی شخص ٹیسٹ کے لیے بیٹھا اور اگر یہ مررز چیک نہیں کرا تو اس کو جب آن دا اسپاٹ فیل کر دیتے اس کو. اور اب دیکھیں، اب ہمارے کو کئی کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے کو وہ ویو کلیئر دکھے، تاکہ ہمارے کو پیچھے کا، آگے کا، لیفٹ رائٹ کا، سامنے کا جو ہے ویو صحیح دکھے، صحیح جو ہے ہم اس کا دیکھ کے انڈیکیٹر سے لیفٹ رائٹ جا سکے، صحیح بنا ایکسیڈنٹ کے سیف جا سکے. اب جو ہے وہ جو ڈرائیور ہے وہ روح ہے سمجھیے آپ، اور وہ جو آئینے ہیں وہ قلب ہے. اب روح کا کام ہے قلب کے تھرو دیکھنا. اب اگر وہ قلب اور روح پاک ہے تو آر پار دیکھ سکتے، لیفٹ رائٹ بیک فرنٹ دیکھ سکتے وہ لوگ. اگر وہ روح ناپاک ہے، وہ قلب ناپاک ہے، یعنی وہ مرر کے اوپر کچرا ہے، کیچڑ ہے،
گندگی لگی ہوئی ہے تو کیا اس کا ویو کلیئر آئے گا؟ مطلب انہیں کیچڑ لگے ہوا ہے پیچھے کے آئینے پہ، سامنے کے آئینے پہ، سینٹر میرر پہ، لیفٹ رائٹ کے سائڈ کے میررز پہ کیچڑ لگا ہوا ہے، تو کیا وہ بندہ دیکھ سکتا؟ کیا وہ روح دیکھ سکتی؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کے وہ قلب کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ مثال کو رکھ کر اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو گندگی ہے، یہ جو کچرا لگے ہوا ہے، یہ شرک کا کچرا لگا ہوا ہے، یہ کفر کا کچرا لگا ہوا ہے، یہ نفاق کا کچرا لگا ہوا ہے۔ یہ کچرے کی، یہ گندگی کی وجہ سے روح مشاہدہ نہیں کر سک رہی اللہ تعالیٰ کا۔ روح کا کام ہی ہے کہ مشاہدہ کرے، روح کا کام ہی ہے کہ اللہ کو دیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبرائیل جو پورا ایونٹ رکھے، کیا فرمائے کہ یہ حدیث، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو مکمل دین تبھی مکمل ہوگا تب وہ احسان کے درجے پہ آئے گا بندہ۔ اسلام، ایمان اور احسان کے درجے پہ آئے گا تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ تو صرف دیکھنا، روح اگر پاک ہوگی تو ہی دیکھے گی، قلب کے تھرو دیکھے گی۔ اب روح بھی ناپاک، قلب بھی ناپاک، خالی جسم جو ہم دھو لے رہے ہیں صابن سے، گھس کے دھو لے رہے ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اپنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ باطن ناپاک ہے ہمارا۔ ظاہر تو ہم پاک کر لے رہے ہیں، پرفیومہ مار لے رہے ہیں، عطرہ لگا لے رہے ہیں، ڈیوڈرنٹ مار لے رہے ہیں، لکس سپریم سے گھس کے نہا لے رہے ہیں، شیمپو لگا لے رہے ہیں، خوشبو آ جا رہی، مگر اندر ہمارے کچرا بھرے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کری، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تبھی وحی بھیجے۔ کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قربان جائے وہ صحابہ اکرام پہ کہ آپ سوال کر رہے اور جواب مل گیا۔ اگر وہ سوال نہیں کرتے تو ہم کو رہنمائی نہیں ہوتی تھی روح کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ کیا فرمایا؟ روح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کوئی وسیلے سے روح کو پیدا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ روح کو کن فیکن سے پیدا کرے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 4-5 مہینے تک وہ بڑھتے رہتا، جیسا وہ 5 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے اس کے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونکتے کیوں نہ ہاتھا پیرا مارنا شروع کرتا۔ اس سے پہلے انہیں ہاتھا پیرا نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے 5 منتھس تک بڑا کرتے، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکتے۔ جیسا روح پھونکتے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو جیسا روح پھونکتے انہیں حرکت شروع کر دیتا۔ اس سے پہلے انہیں کچھ حرکت نہیں کرتا، اس کے بھلے اس کے ہڈیاں وہ سب بنتے رہتے مگر جان نہیں رہتی اس کے اندر، روح نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روح۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جتنا علم دیا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں جانتے۔ کیا فرما رہے؟ جتنا ہم آپ کو بتائے اتنا ہی معلوم ہے، اس کے آگے ضرورت نہیں ہے اور اس کے آگے معلوم بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے وہ نہیں ہیں، مطلب اتنے صلاحیت نہیں رکھتے کہ آگے کی بات سمجھ سکے۔ بس یہ سمجھ لو روح کے بارے میں یہ آیا کہ روح اللہ کا حکم ہے، بس اس کے آگے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ قرآن سے ہم آگے بات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ حد سے زیادہ بڑھنے کا مطلب گندگی کی طرف نہیں جانا، مطلب ایمان کی طرف رہو بر اللہ تعالیٰ، شرک کفر نفاق کی کچرے کی طرف نہیں جانا، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، نافرمانی نہیں کرنا، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کو کئی کو ایسا دیے، میری قسمت میں ایسا رہنا تھا کیا، میرے کچھ ایسا ہونا تھا کیا، میری قسمت خراب ہے، جو روتے پلاتے رہتے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہم راضی رہیں گے تو ہماری رضا پہ اللہ تعالیٰ راضی رہتے۔
پہلے ہما کو راضی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہونا ہے ہمارے کو. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے پیدا کی ہوئی تھی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے. پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تین ہے، اللہ دو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے کلیریفیکیشن کے لیے یہ آیت نازل کرے. ایسا نہ کہو کہ اللہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے. اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور اسی کی بات سے بالکل پاک ہے، اور اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیا فرمان اللہ تعالیٰ، ایسی کلیئر آیت ہے یہ، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور ایک آیت رکھ کے ہم سمجھیں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی نعمتوں سے نوازا. ہر نعمت دی اللہ تعالیٰ. ہم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ 7 دن میں دنیا بنائے اور حکمت سے بنائے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو کئی نعمتیں دیے، مگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کا احسان نہیں جتائے کہ میں تمہارے کو دیا، مگر میں تمہارے لیے دنیا بنا دیا، تمہارے لیے جو جو ضرورتوں کی چیزیں ہیں پورے آلریڈی وہاں رکھ دیا. تم وہاں جا کر ان لوگوں میں گھل مل کر میرے کو نہیں بھول جانا. وہ یہاں ایسا ہمارا ٹیسٹ ہے یہ. تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے نعمتیں دی ہیں، کبھی اس کا احسان نہیں جتائے، مگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں گنا رہے. یہ آیت دیکھیں آپ. یہ واقعہ اس دن کا ہوگا جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کبھی احسان نہیں جتاتے، مگر آپ جو ہے احسان جتا کر بتا رہے. انبیاء علیہ السلام کو رسول ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ احسان جتا کر میرے احسانوں کو یاد کرو. پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے، جب میں نے روح اللہ قدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، یعنی تمہیں بن باپ کے پیدا کیا تھا، تم لوگوں سے جھولے میں جیسی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی اسی طرح بات کرتے تھے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جب چھوٹی عمر کے تھے تبھی بھی آپ ویسے ہی بات کرتے تھے جب آپ جھولے میں تھے، جب آپ بچے تھے، اور بڑے ہو کر بھی آپ اسی طرح بات کر رہے ہیں جیسے بڑی عمر والے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ بچپن سے آپ کو زبان دے کے رکھے تھے، تو اس نعمت کو یاد کرو. اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گھرا لے کر اس سے پرندے کے جیسی شکل بناتے تھے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، میں تمہارے کو علم دیا تھا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی، تورات اور انجیل کی بھی تعلیم دی تھی. اور جب تم کچی مٹھی بنا کر پرندے کی صورت شکل، اس کا باڈی بنا کر روح پھونکتے تھے اور اس کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں روح مارتے تھے، تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. وہ احسان کو یاد کرو. اور تم مادرزاد، اندھے اور کوری کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اب جو پیدائشی بائی برتھ اندھے ہوتے، بائی برتھ لنگڑے لولے ہوتے، کوڑی ہوتے، وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے آپ. اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کھڑا کرتے تھے، آپ خبر میں سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. ایسے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور کر رکھا تھا جب تم
ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. بنی اسرائیل کو بھی میں تمہارے سے دور کر دیا تھا، یعنی تم کو زیادہ پریشان نہیں کرنا بول کے. اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھلا جادو کے سوا کچھ نہیں. اور جو مشرکان تھے، وہ جو کافر تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ہم جو اس سے پہلے والی آیت پڑھے، اللہ کا بیٹا بول دیتے تھے آپ کو، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بول دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ کلیریفیکیشن میں وہ آیات نازل کر دیے تھے. پھر یہاں پہ دیکھیں، اتنے میرے نعمتیں گنا کر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا، تم میرے حکم سے وہ کام کرتے تھے. تو ہم بھی یہ دیکھیں، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. ہم ہمارے لیول پہ آ کے سوچ لینا کہ ہم کون سے اللہ کے نعمتوں کا سوچ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا کون سے نعمتوں کو چھوڑ دیے. ہمارے آنکھوں کے سامنے نعمتیں ہوتے ہیں مگر ہم دیکھتے نہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمارے کو وہ نعمتیں دکھائے اور اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین آمین ثم آمین. اب دیکھیں، اب تھوڑے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان سجدہ نہیں کرا، پھر وہ تکبر میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لعنتی کر دیے، اس کو بھجا دیے. پھر لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا نا، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے رحمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا چاہیے نا. تو شیطان کیا کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بولا کہ اللہ تعالیٰ کو بولیے نا کہ میرے کو معاف کر دے، ابھی میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، معافی مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے، اب آپ جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائے کہ شیطان ایسا بول رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے موسیٰ آپ کہہ دیجئے اس سے کہ آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے خبر پہ جا کے سجدہ کر لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. تو آپ آ کے شیطان کو فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ آج بھی تجھے معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خبر پہ جا کے سجدہ کر دے. تو کیا بولتا ہے، میں انہوں زندہ رہے جب میں سجدہ نہیں کرا تو انہوں مرنے کے بعد میں ان کو سجدہ کروں گا، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ آیت، وہ ہم سمجھیں گے آج. اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، جب میں آدم علیہ السلام کو پورا بنا دوں اور میں جب روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ نہیں نکال دیے. اللہ تعالیٰ پہلے پوچھتے، حکمت دیتے، ہدایت دیتے. اب تھوڑے لوگ بولتے کہ جو ہمارے کو ہدایت ملی تو ہم نماز پڑھتے بھائی، ہمارے کو ہدایت ملی تو ہم دین کا کام کرتے بھائی، ہمارے کو ہدایت ملی تو ہم ایمان لے کے آتے بھائی. مگر اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے. اب تجھے وہ نہیں مل رہی ہے تو شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اسی لیے تیرے کو اس سے ہدایت نہیں مل رہی ہے. تو اللہ کے راستے پہ آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، دنیا اور شیطان کے راستے سے اللہ کے صراط المستقیم پہ آ جا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمت میں لے لیتا اللہ تعالیٰ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو ابلیس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا. اب ابلیس فرما رہا ہے کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گڑھے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور پانی سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا.
پھر 40 دن اس کے اوپر بارش برساتے رہے. اس کے بعد جب سوکھ گئی وہ مٹی اور مطلب پھوڑا مارے تو چنگاری نکلتی، ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گئی تھی. تو انہیں بول رہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، تو سڑے ہوئے گڑے، میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گڑے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تم مردود ہو گیا ہے. اور کیا فرما رہے ہیں آگے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی، یعنی تو قیامت کے دن تک لعنتی رہے گا. کہنے لگا ابلیس کہ یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کیا بولے، قیامت تک زندہ مرنے کے بعد اٹھانے تک مہلت دیو بر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں ہی معلوم ہے. وہ آخرت کا دن کب آئے گا وہ صرف ہمارے کو معلوم ہے. تیرے کو مہلت دے دیتا ہوں مگر جو آخرت کا جو میعاد کا دن ہے وہ صرف ہمارے کو معلوم کب آئے گی. تو کہنے لگا یا رب چنانچہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. کیا بول رہا انہیں، اللہ تو ہی میرے کو گمراہ کرا، اسی لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا. کیا بول رہا ہے، دنیا میں لگا دوں گا، دنیا میں ان کے دل بہلا دوں گا، ایسا دل بہلا دوں گا دنیا میں کہ بھٹکا دوں گا ان لوگوں کو، میں انہیں ایمان کی طرف آنا ہی نہیں، اور ان سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. پہلے کیا بولا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بول رہا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بندے اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ان لگا. اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھائے وہ راستے پہ نہیں چل کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے. بھئی رہنے کیا بول رہا، اللہ کے اوپر تہمت لگا رہا، نعوذ باللہ من، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرے بول رہا ہے انہیں. پھر آگے بول رہا اسی لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو. کیا بول رہا، وہ بندوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا پھر یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. کیا بولے، صراط المستقیم، یہی ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. کیا بول رہے ہیں، گمراہ بر رہا اللہ تعالیٰ، گمراہی میں مت پڑو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کرو. آج بھی ہم توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی طرف ابھی بھی پلٹ سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کے طے شدہ ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور میں ایسے لوگوں سے تیرے اور وہ لوگوں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے آیتیں ہیں یہ. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے. یعنی 7 جہنم کے 7 دروازے بنا اللہ تعالیٰ، ہر مطلب 7 گروپس بنا دیے. 7 گروپس سے ان لوگ جہنم میں جاتے رہیں گے. تو ایسے تو کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہ کرے بول رہا ابلیس. تو اگر ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہم بھی وہی زبان بول رہے ہیں تو ہم دیکھ لے، ہم سمجھدار ہیں، ہمارے کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم وہی زبان بول رہے ہیں تو ہم ابلیس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے
وہ 7 دروازوں جہنم کے 7 دروازوں میں جانے والے بن جاتے اگر ابلیس کے نقش قدم پر چلے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں رکھے، خواہشات کی محبت ہمارے دل میں رکھے، نفس کی محبت ہمارے دل میں رکھے. یہ سب چیزیں شیطان کے حربے ہیں ہمارے کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے، اور گمراہوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ روح کی حقیقت کیا ہے. روح اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ اللہ کو پہچان کر اللہ کی مشاہدہ کرنے کے لیے روح کو پیدا کی. تو ہم ہمارے جسم کو تو پاک کرنا ہمارے کو معلوم ہے، قلب اور روح کو بھی پاک کرنا ہمارے کو معلوم ہے. اب انشاءاللہ تعلیمات آتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے دل اور ہمارے قلب اور ہمارے روح کو ہم کیسے پاک کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئے، مولا اس کو معاف کر دیجیے، مولا اس کو قبول فرما لیجیے. مولا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.